بسم الله الرحمن الرحيم. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشرة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. رواہ البخاری. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی کو نیک عمل جتنا ان 10 دنوں میں محبوب ہے اتنا کسی دوسرے دن میں محبوب نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی کو نیک عمل جتنا ان 10 دنوں میں محبوب ہے اتنا کسی دوسرے دن میں نہیں ہے. ان 10 دنوں سے مراد ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دن ہیں. ان 10 دنوں میں اللہ تبارک تعالی کو اپنے بندوں کی بندگی بہت زیادہ پسندیدہ اور محبوب ہے. یقیناً کچھ وقت ایسے ہیں، کچھ ایام ایسے ہیں، کچھ راتیں ایسی ہیں کہ جن راتوں میں، جن دنوں میں بندہ جب اللہ پاک کے یہاں اپنا عمل پیش کرتا ہے تو اس عمل کی قدر و قیمت باقی دنوں کی بنسبت زیادہ ہوتی ہے. جیسے رمضان المبارک میں آدمی نیک عمل کرتا ہے اس کا ثواب بڑھ جاتا ہے. لیلۃ القدر کی راتوں میں آدمی نیک عمل کرتا ہے اس کا ثواب بڑھ جاتا ہے. اسی طرح سے ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دنوں میں بھی بندہ جب نیک عمل کرتا ہے تو اس نیک عمل کی اہمیت اور اس کا ثواب اللہ کے یہاں اور بڑھ جاتا ہے. اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ پورے سال میں جتنے بھی دن ہیں ان تمام دنوں میں سب سے زیادہ محبوب بندے کی عبادت ان 10 دنوں میں ہے. دنوں کے اعتبار سے یہ 10 دن تمام دنوں سے افضل ہیں، اس لیے کہ ان 10 دنوں میں یوم عرفہ آتا ہے جو حج والا دن کہلاتا ہے. اور راتوں کے اعتبار سے رمضان المبارک کا آخری عشرہ سب سے افضل ہے، اس لیے کہ ان 10 راتوں میں لیلۃ القدر کی رات آتی ہے اور وہ رات تمام راتوں میں سب سے افضل ہے. تو اب ان ایام کے اندر ایک ایک وقت اور ایک ایک لمحہ قیمتی ہے. درخواست یہ ہے کہ جس طرح سے رمضان المبارک کا مہینہ جب شروع ہو جاتا ہے تو ہماری زندگی بدل جاتی ہے، طرز عبادت میں اضافہ ہو جاتا ہے، ذکر و اذکار میں، تلاوت میں، نوافل میں اضافہ ہو جاتا ہے. اسی طرح سے درخواست ہے کہ ان 10 دنوں میں بھی اعمال میں اضافہ ہو، معمول سے زیادہ اعمال ہوں. عام دنوں میں جو اعمال کرتے ہیں ان دنوں سے اضافہ کچھ نہ کچھ ضرور اضافہ ہونا چاہیے. تلاوت میں اضافہ ہو اور اسی طرح سے نوافل میں اضافہ ہو، روزوں کا اہتمام ہو. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتایا کہ اس عشرے میں سے ہر دن کا روزہ 1 سال کے روزوں کا ثواب رکھتا ہے. بہت بڑا اجر ہے، بہت بڑا اجر ہے. اور پھر 9 ذی الحجہ کے روزے کو خاص طور پر اہمیت کے ساتھ ذکر فرمایا کہ 9 ذی الحجہ کا روزہ مجھے امید ہے کہ 1 سال گزشتہ اور 1 سال آئندہ کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا. تو اس لیے اہتمام فرمائیں، روزوں کا بھی اہتمام فرمائیں، اور اللہ پاک ہمت دے تو 9 ذی الحجہ کے روزے کا خاص طور پر اہتمام فرمائیں. اسی طرح سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 10 دنوں میں ایک عمل بتایا کہ آپ کثرت سے سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، ان اوراد کو آپ کثرت سے پڑھنے کا اہتمام کیجئے. سبحان اللہ، اے اللہ میں تیری پاکی کا اقرار کرتا ہوں. الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی بندگی اور عبادت کے لائق نہیں ہے. اور اللہ اکبر، اللہ تبارک و تعالی بہت ہی بڑا ہے. اللہ کی کبریائی اور اللہ کی عظمت کے گیت گانا گویا کہ حاجیوں کو اور عمرہ کرنے والوں کو حکم ہے کہ وہ ان ایام میں لبیک اللہم لبیک کی آواز لگاتے ہیں
اور باقی ہمارے اور آپ کے لیے جن کو وہاں جانے کا موقع نہیں مل پایا اور نہیں جا پائے، ان کو حکم دیا کہ ان 10 دنوں میں وہ کثرت سے ان کلمات کو کہیں، جس طرح سے حاجیوں کے لیے وہ تلبیہ ہے اور نہ جانے والوں کے لیے جو نہیں جا پائے ان کے لیے کثرت سے ان کلمے کو کہنے کا اور ان کلمات کو کہنے کی تلقین ہے کہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جیسا جیسا موقع ملے اپنی زبان کو اللہ پاک کے ذکر سے تر رکھیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو نصیحت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ ہو سکے تو ہر وقت اپنی زبان کو اللہ کی یاد سے تر رکھا کرو، یعنی ہر وقت ذکر کا اہتمام کیا کرو، چلتے ہوئے اور گھر میں بیٹھے ہوئے اور دیگر جو ایسے کام کاج ہیں جن میں ذکر کرنے سے کوئی حرج نہیں ہے، آدمی اپنی زبان کو اللہ کی یاد میں مصروف رکھے، یہ بہت خیر والا عمل ہے، اور خاص کر کے ان دنوں میں جو عمل ہے بہت ہی مبارک ہے۔ اور پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتایا کہ تم میں سے جو آدمی قربانی کا ارادہ رکھتا ہے وہ ذی الحجہ کا مہینہ داخل ہونے کے بعد سے قربانی کرنے تک اپنے بالوں کو اور ناخنوں کو نہ کاٹے۔ یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بطور استحباب کے ہے، مستحب ہے، کوئی ایسا کر لے گا تو اجر ہے، نہیں کرے گا تو بہرحال گناہ کی بات نہیں ہے، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشاد اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر عمل کرتے ہوئے اس کا اہتمام کیا جائے۔ اور یہ حکم اس لیے دیا تاکہ حجاج کرام سے آپ کی شباہت ہو، اس لیے کہ حجاج کرام احرام کی حالت میں وہ اپنے ناخنوں کو بالوں کو نہیں کاٹتے، تاکہ آپ کی کچھ نہ کچھ شباہت ان کے ساتھ ہو جائے، اور جو رحمتیں اور برکتیں اللہ پاک انہیں عطا فرما رہا ان میں سے کچھ نہ کچھ حصہ آپ کو بھی ضرور نصیب ہو جائے۔ تو ایک بات تو یہ عرض کی کہ ان ایام میں عبادت کی کثرت کی جائے، اور عبادت میں سے تلاوت اور نوافل اور روزوں کا اہتمام کیا جائے۔ دوسری بات یہ عرض کی کہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اس کلمے کو کثرت سے پڑھنے کا اہتمام کیا جائے۔ اور تیسری درخواست یہ عرض کی کہ جو قربانی کا ارادہ رکھتا ہے وہ اپنے ناخنوں کو اور بالوں کو قربانی کے ہو جانے تک نہ کاٹے۔ اللہ پاک ہم سب کے لیے عمل کرنا آسان فرمائے۔